علامہ صاحب میں آپ کی جانب آنا چاہ رہا ہوں، اسی موضوع کو یہیں سے جوڑتے ہیں کہ ایک تو یہ بتائیے کہ آپ کے اجداد، ظاہر ہے تھوڑا سا تاریخی اعتبار سے سوال آیا تو بات چلی جائے کہ ملتان شریف، اوس شریف کب تشریف لائے۔ دوسرا یہ بتائیے صاحب کہ یہ جو دین الہی کے خلاف ظاہر ہے اس وقت بہت سی شخصیات جو ہیں وہ کام کر رہی تھیں، لیکن ایک نام حضرت موسیٰ پاک شہید علیہ رحمہ کا بھی آتا ہے، تو آپ نے جو ضرب لگائی بنیادی طور پر باطل کی دیوار میں، اس حوالے سے کلام فرمائیے۔ جی میں عرض کرتا ہوں جی محترم، گزارش یہ ہے کہ آپ کے اجداد حلب سے جو اس شریف تشریف لائے ان میں جیسا میں پہلے عرض کر چکا ہوں، پہلی ہستی حضرت سیدنا محمد غوث بندگی رحمت اللہ علیہ کی ہے۔ وہ سوال تھا کہ ملتان کب تشریف لائے۔ ملتان میں ان بزرگوں کی آمد تو جاری رہتی تھی، حضرت سید عبد القادر جیلانی ثانی بھی اور ان کے لخت جگر بھی اور ان کے پوتے بھی، لیکن حضرت سیدنا موسیٰ پاک شہید رحمت اللہ علیہ کی ملتان میں باقاعدہ جلوہ گری شہادت کے بعد ہوئی۔ آپ کا جسد مبارک جب 15 برس کے بعد آپ کے مرقد منور کو کھول کر نکالا گیا تو اسی طرح تر و تازہ تھا، شگفتہ تھا۔ آپ پہلے اس شریف میں آپ مدفون تھے، وہ مقبرہ ابھی تک اعلی حال ہی موجود ہے، یعنی اندر سے خالی ہے، زمین ہموار ہے، لیکن گنبد اور چار دیواری ہماری قدیم ثقافت کے مطابق وہ جو کی تو موجود ہے۔ آپ پہلے وہاں مدفون ہوئے، پھر آپ کا جسد اقدس و اطہر ملتان لایا گیا گھوڑے پر، آپ کے فرزندان بھی ساتھ موجود تھے۔ یہ میں ایک عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ جس راستے سے آپ کا جسد مبارک داخل ہوا اس کو پاک دروازہ کہتے ہیں۔ آپ کی مناسبت سے موسیٰ پاک شہید رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے اس کو پاک دروازہ کہتے ہیں، اور جس راستے سے آپ کے حرم مستورات اور خانوادہ سادات کی بیبیاں داخل ہوئیں ان کو حرم دروازہ کہتے ہیں، یعنی حرم کی مناسبت سے ان کو حرم دروازہ کہتے ہیں۔ اور ملتان میں آپ کا ورود مسعود اور نزول اجلال آپ کی شہادت کے بعد ہوا، اور یہ جو موجودہ آپ کی خانقاہ ہے، آپ کی آرام گاہ ہے ادرون پاک دروازہ میں، اس محلے کا نام بھی محلہ گیلانیہ ہے آپ کی مناسبت سے۔ میں تھوڑا سا، اور آپ کا سوال تھا اکبر بادشاہ کے دین الہی کی طرف، حضرت عاصی کرنالی علیہ رحمہ میرے استاذ ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک اکبر کو نبوت بھی، امامت بھی، خدائی بھی، ایک انسان اور اس پر اتنے عہدوں کی فراوانی، اور اثر برپا تھا جب ایک خاندان نامبارک کا۔ ذرا یہ تین ناموں پر غور کیجئے کہ کس طرح حضرت عاصی کرنالی نے ان ناموں کو باندھا ہے کہ اثر برپا تھا جب ایک خاندان نامبارک کا ابو الفضلوں کی تھی یا ابو الفضولوں کی جہاں بانی، وہ ملا مبارک اور اس کے بیٹے ابو الفضل اور فیضی، اس کے بیٹے۔ اس دور میں حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے بہت بڑا جہاد کیا اکبر کے سامنے بھی اور جہانگیر کے مقابلے میں بھی۔ پھر جہانگیر طائب ہوا، آپ کا بیعت ہوا اور حلقہ ارادت میں داخل ہوا، لیکن یہ تابناک پہلو دیکھ کے حضرت سیدنا موسیٰ پاک شہید رحمت اللہ علیہ کا کہ آپ سرکاری عہدے پر فائز تھے۔ میں یہاں جنید بھائی یہ بات عرض کر دوں کہ یہ سرکاری عہدے اور سرکاری مناصب آپ کے خاندان میں شروع سے چلے آ رہے ہیں آج تک، اور حضرت نے سیدنا موسیٰ پاک شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنے سرکاری منصب کو کبھی دین اور مذہب پر حاوی نہیں ہونے دیا، جیسا آپ نے خود فرمایا کہ اکبر کے، یعنی اس کی جلالت اور جبروت بذاب خیش اس کے باوجود آپ نے دربار اکبری میں کلمت الحق بلند کیا، آپ نے اذان فرمائی، نماز باجماعت ادا فرمائی، اور اس کے خود ساختہ دین الہی کی ایک لمحے کے لیے بھی تائید نہیں فرمائی۔ آپ کے خانوادے میں آپ کے لخت جگر
حضرت سید یحییٰ نواب، جن کو سخی نواب علیہ رحمہ کہتے ہیں، ان کا مزار بھی آپ کے قریب ہے اور وہ بغیر گنبد کے ہے. وہ بھی صوبے دار رہے، آپ خود سرکاری حاکم تھے، اور آپ کے خانوادے میں شروع سے اب تک دیکھیے آپ کی اولاد میں صدر الملت والدین حضرت سیدنا صدر الدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے غوث تھے، اپنے دور کے ولی کامل تھے بلا شبہ، اور غوث زمان تھے. پھر ان کے صاحبزادگان، پھر ان کے پوتے حضرت مخدوم سید شوکت حسین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ابھی تذکرہ ہوا، شوکت ملتان، شوکت اسلام تھے، اور اپنے اجداد کی تصویر تھے. پھر ان کے لخت جگر جن کا کچھ سال پہلے وصال ہوا، حضرت مخدوم سید محمد وجاہت حسین گیلانی رحمت اللہ علیہ، وہ بھی ولی کامل. اب جو ان کے لخت جگر ہیں موجودہ سجادہ نشین، ان کا نام نامی بھی اپنے جد اعلیٰ کے نام نامی پر ہے. موجودہ سجادہ نشین مخدوم سید ابو الحسن جمال الدین گیلانی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت موسیٰ پاک شہید کے ہم نام بھی، ان کے بیٹے بھی، اور مسلط کے وارث بھی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ خاندان دینی، روحانی، سیاسی اور دنیاوی مناصب پر فائز رہا، لیکن دین و روحانیت ہمیشہ غالب رہی.